آج 3-4 اہم ڈیولپمنٹس. ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپیل دائر کر دی ہے 4 اپریل کے فیصلے کے خلاف، لیکن اس میں جو لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے اس میں انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر لیا، آپ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے. ایک اعتراض تو لگایا تھا اس پر رجسٹرار نے، لیکن پھر وہ الیکشن کمیشن نے اعتراض دور کر دیا. تو اب یہ چیف جسٹس کے پاس رجسٹرار صاحب کے نوٹ کے ساتھ چلی گئی یہ پٹیشن، جلدی اس کی ہیئرنگ. پی ٹی آئی نے آج کروایا جمع اپنا تحریری جواب کہ جو ہمارے مذاکرات تھے وہ کہاں تک گئے، کہاں کیا بات ہوئی، کس پر اتفاق ہوا. اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ شاید جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، حکومت جو ہے وہ بھی ایک جواب جمع کرائے گی اپنا کہ وہ کہاں تک پہنچے اور مذاکرات کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن جو پروگرام کا ہم آغاز کریں گے وہ آج قومی اسمبلی میں ایک شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے کہا ایک کمیٹی بنائی جائے اور جسٹس آف پاکستان کو وہ کمیٹی طلب کرے قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، ان سے پوچھے آپ کون ہیں ہم سے پارلیمنٹ کا ریکارڈ مانگنے والے. بالکل ریکارڈ نہیں جا سکتا جب تک ہاؤس اس کی منظوری نہ دے. بات یہیں تک نہیں رہی، نور عالم صاحب بھی ہیں ایک جو تحریک انصاف کے بلے کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے لیکن پھر منحرفین میں شامل ہو گئے. وہ بہت خفا ہو جاتے ہیں اگر اس نام سے پکارا جائے جو نام ان لوگوں کے لیے دیا گیا جنہیں ٹرن کوٹ کہتے ہیں. بہت خفا ہوتے ہیں اس پہ. مجھے انہوں نے ایک فون بھی کیا تھا، کہا تھا میں تیری ایسی کی تیسی کر دوں. انہوں نے کہا رجسٹرار کو کہ وہ پیش ہوں 2010 سے لے کے 2021 تک کا سارا جو فائنینشیل آڈٹ ہے وہ لے کے پیش ہوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اور ہم دیکھیں گے. تو جناب ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کچھ نوٹس آئیں گے، کچھ لوگوں کو بلایا جائے گا اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا کہ آپ نے 90 دنوں میں الیکشن کیوں نہیں کروایا، پیسے کیوں نہیں دیے. یہ تو چیف جسٹس کو بلا رہے ہیں. یہ تو پرانی جو نواز شریف کی روح ہے ان میں حلول کر گئی ہے. جب وہ سجاد علی شاہ صاحب کو بلانا چاہتے تھے استحقاق کمیٹی میں اور ان سے اور وہ بلکہ انہیں جیل بھیجنا چاہتے تھے چیف جسٹس کو. خیر جیل تو نہیں بھیج سکے لیکن عدالت سے انہوں نے حملہ کر کے انہیں بھگا دیا تھا. شعیب شاہین صاحب، اچھا اس میں میں نے لندن کے اپنے رپورٹر کا ذکر کیا کیونکہ آج وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ شہزادہ فلپ کی تاج پوشی کے لیے لندن چلے گئے ہیں. ادھر بھی آپ کو یاد ہے ملکہ کی سالگرہ کا کیک انہوں نے جو یہاں پر جو ہائی کمشنر برطانیہ انہیں منہ میں ڈالا تھا اور بڑی محبت ہے ان کو برطانیہ سے، اپنے پرانے جو ہمارے آقا ہیں ان سے بڑی، اور وہ گئے ہیں ان کی تاج پوشی کے لیے. پاکستان جو مرضی ہو، قیمت جو مرضی ہو، کسی کی غربت جتنی مرضی ہو، بے روزگاری ہو، ادھر لوگ 70% پنجاب پاکستان کا حصہ منتخب نمائندوں کے بغیر ہے اور وہ تاج پوشی کے لیے وڈے پاجی سے بھی ملیں گے. دوحہ تک وہ گئے ہیں چارٹرڈ فلائٹ سے، آگے پھر وہ بڑے جہاز میں جائیں گے. بہرحال اس لیے ہم وہاں سے چودھری تبریز سے پوچھیں گے لندن سے کہ کیا ایکٹیویٹی ہے وہاں پر، کیا صورتحال ہے، کیسے ان کا سواگت کیا جاتا ہے. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.